पलासी में कंपनी को जो कामयाबी हासिल हुई, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद बंगाल का नवाब एक कठपुतली की हैसियत में था और 1765 में कंपनी ने बंगाल की का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको टेक ओवर कर लिया, जिसको दीवानी कहा जाता था। जब रेवेन्यू टेक ओवर किया कंपनी ने, तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुग़लों का भी जो रेवेन्यू कलेक्शन का महकमा होता था और जो बंगाल के नवाब का या बंगाल के सूबेदार का जो महसूल जमा करने का महकमा था, उसमें ये सारा काम हिंदू किया करते थे और इसमें रेवेन्यू को जमा करना, उसका हिसाब किताब रखना, ये सब काम फ़ारसी में होता था। 1765 में जब कंपनी की हुकूमत ने ये टेक ओवर किया, तो वो तमाम हिंदू मुलाजमीन या मुंशी जो ये सारा काम करते थे, ये फिर कंपनी के मुलाजिम हो गए। और जब ये कंपनी के मुलाजिम हो गए, तो फिर इनमें अंग्रेज़ी सीखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन 1835 तक, यानी 70 साल तक कंपनी की हुकूमत में भी सारा सरकारी काम फ़ारसी में ही होता रहा, ताकि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। लेकिन ये 1765 के बाद जो दौर है 18वीं सदी के आखिर का और 19वीं सदी के शुरू का, इसमें ये जो हिंदू मुंशी कंपनी के अब मुलाजिम हो गए थे, इन्होंने जब अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की, अंग्रेज़ी सीखनी शुरू की, तो इसमें सबसे अहम नाम है राम मोहन राय का है। राम मोहन राय ने न सिर्फ हिंदुओं में अंग्रेज़ी तालीम को तरगीब दी, बल्कि उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई और नए जो उलूम हैं जो यूरोप के सनती इनकलाब के बाद उभरे थे, उनकी तालीम और उनको सीखना और उनको पढ़ना, ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके नतीजे में एक पढ़ी लिखी हिंदू बाबुओं की, उनको बाबूज़ ऑफ बंगाल कहा जाता है, वो बाबुओं की एक बहुत बड़ा तबका सामने आ गया। तो 19वीं सदी में वस्त में पहुंच के इनकी इतनी खासी तादाद पैदा हो गई थी कि जब लॉर्ड मैकाले ने दलील दी कि अब हम अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान क्यों बना सकते हैं, तो उसकी ये था कि अब हमारे पास मकामी अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने वाले भी खासी तादाद में मौजूद हैं। तो अब कंपनी की हुकूमत में इक़्तिदार का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो बड़े सग़ीर में कंपनी की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बंगाल से चली, बिहार से अवध, फिर उसके बाद होते होते 1849 में पंजाब और फिर 1857 में दिल्ली हुआ और ख़ात्मा हुआ, और जो जिसको जंग आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज़ उसको म्यूटनी या गदर कहते हैं। तो ये तकरीबन 100 साल लगे कंपनी की हुकूमत से ताज बरतानिया की हुकूमत में आने में, लेकिन बर्रे सग़ीर के वसी इलाके पर अंग्रेज़ों का इक़्तिदार कायम हो गया। अब हम अगर देखें तो इक़्तिदार के स्ट्रक्चर में हमें जो अंग्रेज़ के आने से पहले का स्ट्रक्चर था, जिसमें अव्वल नंबर पे मुसलमान हुक्मरान थे या मुसलमान अशराफिया थी, और उसके बाद हिंदू रैयत थी या हिंदू जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे वो थे। तो अब जो पावर स्ट्रक्चर बना, उसमें अव्वल नंबर पे अंग्रेज़ का इक़्तिदार है, दूसरे नंबर पे जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके कंपनी के मुलाजमों में हिंदू हैं। इसके अलावा जो कारोबारी है तबका, उसमें कसीर तादाद हिंदुओं की है। जैसे मैंने पिछले हिस्से में भी अर्ज़ किया कि हिंदू सेठ एक बहुत बड़ी माशी क़ुव्वत मारवाड़ी सेठ जो है वो बन गए थे, और कलकत्ता में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा ली थी, और टाटा और बिरला और बहुत सारे और मारवाड़ी कारोबारी ग्रुप। तो माशी क़ुव्वत भी उनके पास थी, तालीमी क़ुव्वत भी थी, और अंग्रेज़ के साथ दूसरे दर्जे पर उनको हिस्सा
مل گیا تھا یا انہوں نے اس حصے کے لیے اپنا مقام پیدا کر لیا تھا۔ مسلم اشرافیہ جو کہ پچھلے دور میں اقتدار کے اسٹرکچر میں پہلے نمبر پر تھی، وہ تیسرے نمبر پہ چلی گئی۔ ان کی جاگیریں بھی نکل گئیں ان کے پاس سے، انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ یہ جو نواب تھے یہ شعر و شاعری، رقص و موسیقی اس کے اندر ہی رہے، اور جو ملا تھے وہ دینی مدرسوں کے اندر رہے، جدید تعلیم کی طرف نہیں آئے۔ تو پاور سٹرکچر میں یہ ایک جو لیولز بنے اس میں مسلمان تیسرے نمبر پر آ گئے۔ وسط میں 19ویں صدی کے جب یہ جو ہندو بابوز آئے، انہوں نے پھر مطالبات میں شدت پیدا کی کہ ہمیں اقتدار میں، ملازمتوں میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی پیرلل میں رام موہن رائے کی تو برہمو سماج تھی، اور وہ ایک ترقی پسند تحریک تھی، روشن خیالی کی تحریک تھی، لیکن 19ویں صدی کے وسط میں ہندوؤں میں ایک احیاء پسندی کی یا ماضی پرستی کی یا ماضی کو دوبارہ لانے کی ایک تحریک شروع ہوئی، جس کو آریہ سماج تحریک کہتے ہیں۔ دیانند سرسوتی نے اور اس کے اور ساتھیوں نے یہ شروع کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آریہ سماج ہی اصل میں ہندوستان کا اصل سماج ہے، اور اس کو ریوائیو کرنا چاہیے، اس کو بحال کرنا چاہیے۔ اب ہندوستان کی اکثریت آبادی تو آریہ نہیں تھی، آریہ بھی باہر سے آئے تھے، وسط ایشیا سے، ایران سے، اور آریہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں آئے بلکہ جرمنز بھی خود کو آریہ کہتے ہیں، ایران کا شہنشاہ بھی خود کو آریہ میئر کہتا تھا، تو بر صغیر میں بھی، لیکن انہوں نے آریہ سماجی تحریک شروع کر دی۔ پھر ایک انہی بابوؤں میں تھے بنکم چندرا چیٹرجی، انہوں نے ایک ناول لکھا آنند مٹھ، جس میں انہوں نے جو ناول ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلم نوابوں کے دور میں بنگال میں ہندو سنیاسیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی مسلم اشرافیہ کے خلاف۔ تو آنند مٹھ ایک اصل میں مٹھ ہے، ایک ڈیرا ہے جہاں وہ سنیاسی اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے ایک گیت گاتے ہیں، اور وہ گیت جو ہے وہ ہے بندے ماترم۔ تو یہ بندے ماترم کا گیت جو ہے یہ بنکم چندرا چیٹرجی نے لکھا۔ اب بندے ماترم کا مطلب ہے کہ اے دھرتی ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ تو اب یہ نعرہ ظاہر ہے کہ یہ گیت مسلمانوں میں تو جگہ نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں میں اپنے اس ماضی کے دور کو لانے کی ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے، جس کو آریہ سماجی تحریک کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں پیرلل میں جو ہندو مڈل کلاس، ہندو بابوؤں نے زیادہ نوکریوں اور اقتدار میں حصے کی جو کوششیں شروع کی، اس میں انہوں نے انڈین ایسوسی ایشن بنائی۔ سریندر ناتھ بینرجی ان کے بہت ایکٹیوسٹ تھے، رہنما تھے ان کے۔ انہوں نے مطالبے شروع کیے کہ ICS کا سول سروس کا امتحان یہاں لیا جائے، اس میں کوٹا ہندوستانیوں کا زیادہ رکھا جائے۔ اب اس کوٹے میں ہندوستانیوں کا زیادہ حصے سے مراد یہ تھا کہ جو ہندو بابو ہیں ان کو زیادہ حصہ اس کے اندر دیا جائے۔ تو انڈین ایسوسی ایشن نے مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی۔ اس کے مقابلے میں تھوڑی سی انگریزی تعلیم کچھ مسلمانوں نے بھی اس وقت حاصل کر لی، جس میں سید امیر علی ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے مقابلے میں پھر محمدن ایسوسی ایشن بنا لی، اور اسی دور میں پھر سر سید نظر آتے ہیں جو مسلمانوں کو جدید تعلیم، جدید سائنس، اس سے روشناس کرانے کی تحریک چلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بنگال کے سید امیر علی، نواب لطیف، سندھ کے حسن افندی، پنجاب کے بھی جو یہ جنہوں نے بعد میں اسلامیہ کالج، انجمن حمایت اسلام وغیرہ کی شکل میں آگے آئے۔ تو یہ پھر ایک جدید تعلیم کی تحریک مسلمانوں میں شروع ہوتی ہے، اور ان کو سر سید نے بار بار لکھا کہ یہ مسلمان نواب، جاگیردار، اور یہ علماء جس تعلیم اور جس تہذیب کے اندر زوال پذیر ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر دھستے چلے جائیں گے۔ اور سر سید کے ہی الفاظ میں یہ جو پرانا ڈھانچہ تھا جو انگریزوں کے آنے سے پہلے کا چلا آ رہا تھا،
جو کہ بالکل زوال پذیر ہو چکا تھا، وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ بھس بھری لاش ہے۔ تو نئے جدید دور کو، جدید نظام کو لانے کی اور اس کو اختیار کرنے کی تحریک شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں میں بھی ایک پڑھا لکھا طبقہ آنا شروع ہوا۔ تو 20ویں صدی جب شروع ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منظر میں جو یہ تین یعنی اسٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں۔ ایک انگریز ہیں، ایک یہ ہندو مڈل کلاس، ہندو برجوازی یا ہندو سرمایہ دار یا ہندو معاشی طاقت، ہندو علمی طاقت، ہندو سیاسی طاقت، یہ اور ان کی طاقت میں 19ویں صدی کے آخر میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور بنگال میں خاص طور سے تشدد پسندی کی طرف صورتحال جانی شروع ہو جاتی ہے۔ سریندر ناتھ بینرجی نے سڑکوں پہ لا کے مظاہرے شروع کر دی۔ اس وقت پھر انگریزوں کے ہی لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ یہ تشدد کی طرف جانے کے بجائے اس ایک پلیٹ فارم کے ذریعے یہ مطالبات پیش کیے جائیں، اور اس کے ذریعے ایک انگریزوں کے اور ان کے درمیان مکالمے کی صورت بنے، اور اس میں انیشیلی مسلمانوں نے بھی حصہ لیا انڈین نیشنل کانگریس کے اندر۔ لیکن تقسیم بنگال جب ہوئی، جو کہ انگریزوں نے انتظامی بنیادوں پر کی تھی، تو اس کے خلاف جو شدید رد عمل آیا جو یہ بنگالی بابو تھے ان کی طرف سے، تو پھر یہ ایک احساس مسلمان مڈل کلاس یا مسلمان اشرافیہ میں پیدا ہوا کہ کوئی چیز جو ہمارے فائدے کی ہوگی وہ ہمیں نہیں مل سکے گی، کیونکہ مشرقی بنگال کے نتیجے میں کیونکہ وہ اکثریتی مسلمانوں کی آبادی کا صوبہ تھا یا علاقہ تھا، اس صوبے کے بننے سے ان کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ تو خیر وہ تقسیم بنگال کے خلاف جو تحریک چلی، اس میں بنگالی نیشنلزم زیادہ پاورفل تھا، پھر وہ انڈین نیشنلزم کی شکل اختیار کر گیا، سودیشی تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اور اس میں ایجیٹیشن آ گیا، اس میں وائلنس آ گئی، اور اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر گاندھی تشریف لائے ساؤتھ افریقہ سے، اور ان کو باقاعدہ بلایا گیا، اور وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انہوں نے پھر نان وائلنس کا جھنڈا اٹھایا تاکہ جو بنگالیوں میں ایک وائلنٹ تحریک شروع ہوئی تھی اس کو روکا جا سکے۔ وہاں ایم این رائے، اروبندو گھوش، بپن چندر پال، ان لوگوں نے بہت شدت سے جو ہے وہ پرتشدد اور آرم سٹرگل شروع کر دی تھی۔ وہاں وائس رائے کے گھر کے اوپر بم پھینکے گئے تھے۔ سو یہ پھر اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ تو بنگال کی تقسیم کو نلیفائی کر دیا گیا۔ 1912 میں انگریزوں نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا۔ یہ جو تین فریق بن جاتے ہیں، انگریز، ہندو اور مسلمان، ابھی تک جو مسلمان یہ رہنما ہیں سیاسی، یہ کانگریس میں ہی اپنا تحفظ جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، اور ایک اتحاد کی کیفیت تھی۔ معاہدہ لکھنؤ ہوا 1916 میں، پہلی عالمی جنگ چل رہی تھی، اور اس دوران ان کا خیال تھا کہ انگریزوں پر دباؤ ڈالا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ جو ہے، سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ حاصل کی جائے، سوراج جس کو کہتے تھے۔ لیکن عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد خلافت تحریک شروع ہو گئی، اس سے مسلمانوں میں ایک انتہا پسندی کی لہر جو ہے وہ ہوئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 1920 کے یعنی 20 کی دہائی کے شروع میں ہندوؤں میں جو وہ حیا پسندی کی تحریک پچھلی صدی سے شروع ہوئی تھی، اس نے زیادہ زور پکڑنا شروع کر دیا۔ لالا لاجپت رائے جو لاہور کے آریہ سماجی لیڈر تھے، انہوں نے لاہور کے اخبار ٹریبیون میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر اسی دوران میں 1925 میں ساورکر نے اور گوالکر نے RSS کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی بر صغیر میں ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں سائمن کمیشن آتا ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، نہرو رپورٹ آتی ہے،
تو جو مسلمان اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں کہ یہ سائمن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں نہرو رپورٹ کے اندر، وہ نکال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قائد اعظم کو پھر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ، جس کو مشہور 14 نکات کہا جاتا ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو مسلمان اپنے اکثریتی جن علاقوں کے اندر ہیں ان میں اپنے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی تحفظ کی جدوجہد کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہندو ہیں، ہندو لیڈرشپ ہے کانگریس کی شکل میں، وہ سیکولرزم کے نام پہ ایک میجورٹیرین ایجنڈے کے تحت پورے بر صغیر پر اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری طرف انگریز ہے جو اپنے تحفظ کی، اپنے اقتدار کی اور اپنے غلبے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران میں 1930 جس کا حوالہ دیا جاتا ہے علامہ اقبال کا خطبہ، اس میں بھی علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا مطالبہ نہیں کیا، اس میں بھی انہوں نے تحفظات مانگے ہیں۔ اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں تو اس میں تمام تر خطبہ ایک کنفیڈریشن کا ہے، جس میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنفیڈریشن میں، ایک ڈھیلے ڈھالے وفاق میں، شمال مغربی علاقے کے جو صوبے ہیں مسلم اکثریت کے، ان کو جمع کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ اب اس زمانے میں صوبے کے لیے اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ جو دوسری نوابوں اور راجوں مہاراجوں کی ریاستیں تھیں ان کو بھی اسٹیٹ کہتے تھے۔ تو علامہ کا خیال یہ تھا کہ یہ یا تو برٹش ارینجمنٹ میں رہتے ہوئے ایک صوبہ بن جائے، یا اس کے باہر نکل کے اس طرح کی ریاست بن جائے جیسے بھوپال، بھاولپور، حیدرآباد، اس طرح کی ریاستیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پھر اس کو یہ بھی کہا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیا جا چکا ہے، یعنی یہ بات بھی علامہ کی پہلی دفعہ نہیں تھی، یہ بھی ان کا تصور نہیں ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں 1928 میں یہ پہلے ڈسکس ہو چکا، اور اس کا اقبال نے اپنے خطبے میں بھی ذکر کیا کہ یہ ہوا، لیکن اس کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا اور اس وجہ سے یہ مطالبہ ہمارا رد ہو گیا، لیکن میں پھر اس کی تجدید کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ جب علامہ گئے ہیں انگلینڈ اور وہاں گول میز کانفرنسوں کا سلسلہ جاری تھا 1931، 32، 33 کے دوران میں، تو ان دنوں ان کی کتاب رموز خودی کا انگریزی ترجمہ ہوا تھا، جس پر ان کے پروفیسر جے جے تھامسن نے ایک تبصرہ لکھا، وہاں کے اخبار میں چھپا۔ اس میں انہوں نے کہیں یہ ایک جملہ بھی لکھ دیا کہ یہ علامہ اقبال یا علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیں جنہوں نے جو پاکستان کا مطالبہ ہے اس کی بھی حمایت کی ہوئی ہے۔ تو اقبال نے ایک خط لکھا پھر پروفیسر تھامسن کو، اور وہ خط جو ہے وہ زاہد چودھری کی کتاب مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء، اس کے اندر نقل کیا گیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، جس میں علامہ نے پروفیسر جے جے تھامسن کو لکھا کہ یو کال می اے پروٹاگونسٹ of the scheme called Pakistan. Now Pakistan is not my scheme. The one that is suggested in my address is the creation of Muslim province, that is a province having an overwhelming population of Muslims in the northwest of India. اس کے ساتھ ہی علامہ نے ایک خط بھی لکھا لندن کے ایک اخبار میں، جو آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی، لیکن مکمل طور پہ اس خطبے میں مسلمان تحفظات مانگ رہے ہیں، سیاسی تحفظ، معاشرتی، معاشی۔ اس کے بعد 1935 کا ایکٹ آ جاتا ہے جس میں جداگانہ انتخابات آ جاتے ہیں، پھر 35 کے بعد 36 37 میں انتخابات ہوتے ہیں، 36 37 کے اندر صوبائی حکومتیں بنتی ہیں، اور وہ صوبائی حکومتیں اکثریت جو ہیں کانگریس کی بنتی ہیں مسلم اقلیتی صوبوں میں۔ مسلم اکثریتی صوبوں میں بنگال میں اے کے فضل اللہ کی حکومت بنتی ہے، سندھ کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت بنتی ہے، لیکن مسلم لیگ نہیں، مقامی جو مسلم جماعتیں ان کی بنتی۔ 36 37 کے دوران میں جو کانگریس کی حکومتیں بنی وہ 39 تک رہیں۔ تو ان 3-4 سال کے دوران میں جو پالیسیاں یہ حکومت لے کر آئی، اس میں
बंदे मातरम का तराना स्कूलों में शुरू कर दिया गया और महात्मा गांधी ने नारा लगाया राम राज का। वो राम राज की बात मिड-20 से ही उन्होंने शुरू कर दी थी। जब आरएसएस वगैरह बनी तो गांधी राम राज की बात करते थे, लेकिन साथ ही ये कह देते थे कि राम और रहीम तो एक हैं। अब आप राम राज की बात कर रहे हैं तो यकीनन उसके नतीजे में, और जब आप वंदे मातरम को राइज कर रहे हैं स्कूलों में और बाकी पॉलिसीज़ में हिंदू रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मुसलमानों में, दरमियाने तबके में भी, अशराफिया में भी एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा। और उससे फिर उसके नतीजे में फिर 1940 में पहली दफ़ा इन्होंने अपने अलहदा मुल्क का मुतालबा किया करारदाद लाहौर में। और उसमें मुस्लिम लीग ही नहीं है, जितनी मुसलमानों की सियासी जमातें थीं सब का मुश्तरका इजलास है वो। AK फजलुल हक जिन्होंने वो करारदाद पेश की वो बंगाल से आए थे, मुस्लिम लीग के साथ थे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी। इसी तरह से GM सैयद थे जो खैर मुस्लिम लीग में थे उस वक्त, लेकिन यहाँ सर सिकंदर हयात थे जो यूनियनिस्ट पार्टी में थे। तो कायद आज़म ने अपनी सियासी कोशिश से उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया था। और वो करारदाद जब पेश की जा रही थी और लाहौर में जलसा हो रहा था, तो मिंटो पार्क में जो तकरीर की है कायद आज़म ने, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, बड़ी तवील तकरीर है। तो कायद आज़म ने कहा कि ये मुतालबा कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये तो लाला लाजपत राय 16 साल पहले कह चुके हैं, ये मजमून उनका है। फिर उन्होंने, लाजपत राय ने CR दास को भी एक ख़त लिखा था। CR दास बंगाल के वो लीडर थे जो फिर कांग्रेस के सदर भी रहे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अकोमोडेट करने की कोशिश की थी। CR दास फार्मूला कहा जाता है। तो उसमें भी लाजपत राय ने ये लिखा था कि आप किन मुसलमानों को रियायतें देने की बात कर रहे हैं, हम और ये तो इकट्ठे रह नहीं सकते, इनका तो लिटरेचर हमारे बहुत ख़िलाफ़ बातें करता है। इस पस मंज़र में जो ये करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जिसमें मुसलमानों का अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया था। फिर यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि 3 दिन तक ये जलसा जारी रहा, तकरीरें हुई जिसमें लाहौर के मुसलमान लीडरों ने भी तकरीरें की, लेकिन अल्लामा इकबाल के 1930 के खुतबे का किसी ने जिक्र नहीं किया। हालांकि 38 में अल्लामा का इंतकाल हुआ था और उनके मज़ार के ऊपर तामीर जारी थी, और वो इस मिंटो पार्क से कोई आधे किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर नहीं है। खैर ये एक अलग इजाफी बहस हो जाती है। अभी भी 40 की करारदाद के बाद भी कोशिश होती रही कि किसी तरह से एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दायरे में रहते हुए कोई हल निकल आए। आलमी जंग जारी थी, कांग्रेस हुकूमतें छोड़ चुकी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ को शिकस्त हो रही थी हर महाज पे। लेकिन बाद में फिर जब रूस उसमें सोवियत यूनियन दाखिल होता है तो जंग का पासा पलटना शुरू होता है और 45 में हिटलर और मुसोलिनी को और जापान को शिकस्त होती है। इस दौरान में भी आइनी कोशिशें होती रहीं। लॉर्ड वेबल वाइसराय ने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, गांधी जना मुज़ाकरात हुए, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कोई आइनी हल नहीं निकल पाया। तो जब जंग का इख्तिताम हुआ तो तीन फैक्टर्स बड़े अहम थे जब जंग का इख्तिताम हुआ। एक तो बरतानिया का माशी दिवालिया हो गया था और ये अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को अपने कब्ज़े में रखने के काबिल नहीं था, इसका दिफा इसके बस में नहीं था। दूसरा फैक्टर ये था कि मकामी तौर पे जो हड़तालें हैं उसमें आम लोगों की और मज़दूरों की और बाकी लोगों की हड़तालों के अलावा ख़ुद फ़ज़ाइया की तरफ से हड़तालें शुरू हो गई थी, बहरिया की तरफ से हड़तालें शुरू हुई। तो इन हालात में तीसरा फैक्टर ये था कि आलमी सतह पे इनकलाबी तहरीकें बहुत ज़ोर पकड़ गई थी। जब सारी ही फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, बाकी साम्राज्यी ताकतों को जो कमज़ोरी हुई इस जंग के दौरान में, तो इंडोनेशिया से लेके मिडल ईस्ट तक हर जगह पे कहीं मसल्ला जदोजहद और कहीं नी मसल्ला जदोजहद इनकलाबी तहरीकों की शक्ल में आ गई थी, जिससे ये खाइफ थे और ये चाहते थे कि ये इन इलाक़ों को छोड़ दें और यहाँ अपने जो इनके निज़ाम के साथ चलने वाले लोग हैं उनको इक़्तिदार मुंतकिल कर दें। तीसरा फैक्टर था कि आलमी सतह पे सर्द जंग शुरू हो गई थी, 2 बड़ी ताकतें उभर के सामने आ गई थी, एक सोवियत यूनियन और एक अमेरिका।
امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے جاپان پر اور اپنے خود کو ایک عالمی طاقت کے طور پہ ثابت کیا تھا. تو یہ 3 فیکٹرز تو یہ آ گئے کہ عالمی سطح پر سرد جنگ شروع ہو گئی، برطانیہ معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا، عالمی سطح پہ خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ میں انقلابی مسلح جدوجہد شروع ہو گئی. یہ فیکٹرز اور انٹرنلی جیسے میں نے بتایا کہ ایک مثلث بن گئی تھی جس کے 3 مین سٹیک ہولڈر تھے، ایک انگریز، ایک ہندو اور ایک مسلمان. انگریز چاہتے تھے کہ یہاں اپنا زیادہ سے زیادہ مفاد محفوظ کریں. ہندو جو کانگریس کی لیڈرشپ میں تھے وہ سیکولرزم کا نعرہ لگاتے تھے لیکن عملاً سیکولر نہیں تھے. وہ ہندو میجورٹیرینزم کو کور کرتے تھے سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے نام پہ، اور انگریز کے جانشین بنتے ہوئے وہ بر صغیر جس کو انگریز نے ایک پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ یونائٹ کیا تھا، اس پورے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہاں میں یہ بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ بر صغیر تاریخ کے کسی بھی حصے میں ایک پولیٹیکل یونٹ نہیں رہا. یہاں بے شمار ریاستیں بنتی بگڑتی رہیں، بڑی سلطنتیں بھی بنی لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں. یہاں زیادہ عرصہ وہ گزرا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی ہیں. اس کو پہلی دفعہ انگریز نے اتنے بڑے پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ یونائٹ کیا، اور اب یہ کانگریس کی جو ہندو لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پر اس کو لینا چاہتی تھی. اس کے اندر مسلمان خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے جس کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا، اور وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ تحفظات حاصل کرنا چاہتے تھے.